السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چوتھے پارے سے چند اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے، تو یقیناً اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس پارے کی شروع میں اللہ عز و جل نے یہودیوں کی طرف سے کیے گئے دو اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی ہے کہ تم جب اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کے بعد تم نیکی تک پہنچ سکتے ہو۔ اس کے بعد یہودیوں کی طرف سے پہلا اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ تو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے اس پہلے اعتراض کا جواب دیا کہ اونٹ کا گوشت دین ابراہیمی میں حرام نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری یا نظر کی وجہ سے اس کو خود پر حرام کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تورات اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور یہودیوں کا جو دوسرا اعتراض تھا وہ قبلے کا اعتراض، جس پر تیسرے پارے میں بات ہو چکی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں عبادت کا سب سے پہلا گھر بیت المقدس تھا۔ تو اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا جواب دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ دنیا میں ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا، دنیا میں جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا تھا، وہ خانہ کعبہ جو کہ مکہ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے ایک بنیادی اصول بتایا اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یہودیوں کی طرف سے کیے جانے والے ان دو اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے یہاں پر تقوی کی بات کی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں جب موت آئے تو فرمانبرداری کی حالت میں آئے۔ اور اس کی فوراً بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب اس آیت میں اللہ عز و جل نے ہمیں جو دو بنیادی باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر آپس میں اتفاق اور اتحاد اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اور اگر مسلمان اس اتفاق اور اتحاد کو کسی تیسری چیز میں ڈھونڈتے ہیں یا ان دو کاموں کو ترک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد مسلمان دراصل اختلاف پیدا کرنے کا سبب بنیں گے، ان کی وجہ سے پھوٹ پڑے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں جب ان دو رستوں کو، ان دو طریقوں کو چھوڑ کر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو افتراق ہی پیدا ہوا ہے، اختلاف ہی بڑھا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور آگے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم میں سے کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے جو دعوت الی اللہ کا کام کرے
اور پھر آگے فرمایا کہ تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور پچھلی آیت کے مطابق یہی کامیابی ہے، اسی عمل میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا کہ مسلمانوں تم اپنے علاوہ غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ خوش ہوتے ہیں جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑے رہو، ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے اور یہ تمہاری بلائی سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی دوست بناؤ تو اپنے مسلمانوں کو دلی دوست بناؤ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ عز و جل نے پھر فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر یہ لوگ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، یہ یہودی، منافقین، مشرکین، تو اصول یہ بتایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو چاہ کر بھی یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے خلاف کوئی چال بازی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جنگ احد کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور جنگ احد کے لیے مؤمنین کو تیار کر رہے تھے، تو اس منظر کو اللہ عز و جل نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور مؤمنین کو جنگ کے لیے، قتال کے لیے تیار کر رہے تھے، تو یہاں سے جنگ احد کی بات کی جا رہی ہے کہ جنگ احد دراصل ان حالات میں لڑی گئی جب مسلمانوں کی تیاری بھی کم تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، اور اس جنگ میں ایک گروہ کی لغزش کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور 70 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو جنگ احد کے اس بڑے نقصان کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح دی، مشرکین مکہ واپس مکہ چلے گئے، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں جو نقصان ہوا تھا تو اللہ عز و جل نے کچھ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، تم ہی بلندی پر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح آگے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ بات بھی بتائی کہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اور آزمائشوں کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے، ایمان پرکھنے کے لیے آزمائشیں آئیں گی، اور تم جب بھی نیکی کرو، کام کرو، عمل کرو تو ثواب کی نیت سے کرو، اور ان کافروں کی اطاعت مت کرنا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، لیکن مسلمانوں کی ایک گروہ کی لغزش کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اللہ عز و جل نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ عز و جل کا یہ احسان اور فضل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مزید خوبی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، اس لیے مال غنیمت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پہ تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے، اور تم انتظار کرو کہ جب ختم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عدل و انصاف کے ساتھ مال غنیمت تمہارے درمیان تقسیم کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یقیناً اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بہت بڑا احسان تھا
ان لوگوں کے اوپر کہ ان میں سے انہوں نے ایک نبی ان کی طرف مبعوث فرمایا جو ان کو قرآن کی تلاوت سناتا، جو ان کا تزکیہ کرتا، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ اس سے پہلے وہ سارے کے سارے واضح گمراہی پڑھتے۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل نے کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یاد رکھیں کہ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات ہیں، جس میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو اپنی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے، انہیں دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں پر، جو یہ کائنات کا پورا نظام ہے، زمین و آسمان کی تخلیق ہے، رات اور دن کا عدلنا بدلنا ہے، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل والے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کھڑے بیٹے اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جب ان کو احساس ہوتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و تدبر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے تو اس آیت سے لے کر انا فی خلق السماوات سے لے کر سورہ آل عمران کی آخری آیت تک تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ وضو بنا کر تہجد کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ان آیات میں اللہ عز و جل نے جو انٹلیکچول طبقہ ہے اس کی علامت یہ بتائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کے بعد وہ اللہ کے قریب آتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں المیہ یہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص تھوڑی سی اسٹرونومی، تھوڑی سی فزکس، تھوڑی سی بایولوجی، تھوڑی سی کیمسٹری اور کسی بھی ڈسپلن کی سائنس پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے، وہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر سوالات کھڑے کرتا ہے اور اپنے آپ کو انٹلیکچول سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے انٹلیکچول اس کو قرار دیا ہے کہ جو ان نشانیوں پر غور کرنے کے بعد اللہ کے قریب آتا ہے۔ سورۃ النساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ سورۃ النساء، لفظ النساء کا مطلب ہے عورتیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء اس دور میں نازل ہوئی جب میری رخصتی ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آ چکی تھی۔ دراصل اس سورت کے اندر خواتین کے حوالے سے مسائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے تقوی کی بات کی ہے، لوگوں کو تقوی کے لیے دعوت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یتیموں اور بیویوں کی حقوق کے بارے میں خیال رکھنے کی تلقین کی۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ فرمایا کہ تم یتیموں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کی کفالت کرو، ان کا خیال رکھو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو ان کا مال واپس کر دو، ان کے مال میں خیانت مت کرو۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ کوئی شخص کسی یتیم بچے کا مال ہڑپ کر جائے، کھا جائے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، تم 4 3 2 عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، اور اگر تم عدل اور انصاف ان کے درمیان نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک بیوی کافی ہے۔ اور آگے جا کے فرمائیں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اپنی بیویوں کو پوری خوش دلی کے ساتھ ان کا حق مہر دے دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے وراثت کی احکامات کے متعلق تفصیل سے بات کی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ عز و جل نے ان آیات میں میت کی اولاد، میت کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی یا شوہر، ان کی وراثت کے حصے مقرر فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ میت کے ان وارثوں کو وصیت پوری کرنے کے بعد
اور میت کے مال سے قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ وراثت ان کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وراثت کی یہ تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، جو ان حدود کو پامال کرے گا اللہ عز و جل اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جو ان حدود کی پاسداری کرے گا اللہ عز و جل ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس کے بعد سب سے آخری موضوع، جو نکاح کے محرم رشتے ہیں، وہ رشتے کہ جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اللہ عز و جل نے تفصیل سے ایک فہرست جاری کر دی ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے 7 نسبی محرمات رشتوں کا ذکر کیا ہے، 7 رضاعی محرمات رشتوں کا ذکر کیا ہے، اور 4 سسرالی محرمات رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ 7 نسبی رشتے کہ جن کی حرمت بتائی گئی ہے، ان میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بانجیاں شامل ہیں۔ اسی طرح رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ان میں رضاعی مائیں، رضاعی بیٹیاں، رضاعی بہنیں، رضاعی پھپھیاں، رضاعی خالائیں، رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بانجیاں شامل ہیں۔ اور سسرالی محرمات میں سے ساس، ربائب یعنی مدخولہ بیوی کے پچھلے خاوند سے جو بیٹیاں ہیں وہ، اور بہو، اسی طرح 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح باپ کی منکوحہ یعنی ستیلی ماں اور ایک ہی وقت میں پھپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بانجی کو نکاح میں جمع کرنے سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو 4تھا پارہ ہے وہ اپنی اختتام تک پہنچتا ہے۔ اس پارے میں جو بنیادی باتیں ہم نے سیکھی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اگر ہم بطور امت اتفاق اور اتحاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تقویٰ کو اور حبل اللہ یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تامنا پڑے گا۔ بطور مومن ہمیں کبھی بھی کمزوری محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آزمائش ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے آتی ہے، اور اللہ عز و جل ان آزمائشوں کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ اور قرآن مجید کی تلاوت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیویوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، وراثت کے مقرر حصے، اور اسی طرح جتنے بھی قرآن مجید کے اس پارے کے اندر احکامات آئے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا 4تھا پارہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔